السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 128 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، یعنی ہم تیرے دین پر زندگی بھر قائم رہیں، تیرا جو حکم ہے، تیرا جو حکم آئے، تیری جو تعلیم آئے، تیرا جو فیصلہ آئے، ہمیں تابع داری والا دل عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی کہ تو ہمیں تابع دار بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ اکبر! دعا کی بڑی طاقت ہے۔ دعا مرد مومن کے لیے ایک بہت کارگر ہتھیار ہے۔ دعاؤں سے مشکل ترین معاملات آسان بن جاتے ہیں، دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، پھر بھی اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا تابع دار بنا دے، تیرے حکموں پر نچھاور ہونے والا بنا دے، دین پر استقامت کی فکر، شرک سے برات کا اظہار، دین پر قائم رکھ، توحید پر قائم رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اسی طرح ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی اپنی اطاعت گزار بنا کے رکھ، کہ ہماری نسل جو چلے، ہماری اولاد جو آگے آئے، ہماری ذریت جو آئے، وہ سب کے سب تیرے دین پر، تیری توحید پر، تیری تعلیمات پر گامزن رہے، اس پر ثابت قدم رہے، توحید پر قائم رہے، شریعت پر چلتے رہے، دین پر باقی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اپنی ذریت کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے دینداری کی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ میری نسل کو بھی اپنا تابع دار بنا لے، فرما بردار بنا لے۔ آج بہت افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ سماج میں والدین اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی ترقی کی دعا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آفیسر بن جائے، اس کو بڑا عہدہ مل جائے، بڑی کرسی مل جائے، دولت مل جائے، دنیا کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ مگر دیکھیے، حقیقت میں بڑا آدمی وہ نہیں جو دنیا میں بڑا آدمی ہو، بڑا آدمی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین پر چلنا بہت اہم ترین سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بھی فکر کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا تابع دار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری ذریت کو بھی
ہماری ذریت کو بھی اپنا تابعدار بنا لے، ان کو بھی دین کی سمجھ اور دین کی توفیق عطا کر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا دے، سکھا دے ہمیں۔ وَأَرِنَا ہمیں دکھا دے مطلب سکھا دے، مناسکنا اپنی عبادت، مناسک منسک کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت۔ بعض علماء نے یہاں پہ حج کے اعمال مراد لیے ہیں کہ حج کے اعمال بتا دے، حج کیسے کیا جائے گا، تاکہ اسی طریقے پر تیری بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں عمل کروں۔ اس سے ایک نقطہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی کو عبادت میں آزادی نہیں، کو جیسے چاہے عبادت کر لے اور وہ اس سوچی کہ قبول ہو جائے گی، نہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں حج کے اعمال دکھا دے، سکھا دے، بتا دے، تاکہ اسی طریقے پر ہم تیری عبادت کریں، تو ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ اور اگر ہم نے عبادت میں من مانی کی، تیری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، تو پھر عبادت نہیں رہ جائے گی بلکہ یہ برباد ہو جائے گی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ انبیاء علیہ السلام کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کو لازم پکڑتے تھے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان ہے، وہ خطا کر سکتا ہے، عبادت میں کمی کوتاہی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، کبھی چھوٹ سکتا ہے، کبھی کچھ بگڑ سکتا ہے۔ حکم کیا دیا گیا؟ تو ہماری توبہ قبول کر لے، توبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، تو اس سے معافی مانگنا، اس سے مغفرت طلب کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم اس رب سے اپنی مغفرت کی فکر کریں، دعا کریں، اللہ رب العالمین سے کہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، چھپانے والا ہے، کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ ہم آپس میں کتنی گناہ، کتنی غلطیاں اور کتنی شرارت کرتے ہیں، مگر آپس کے ایک دوسرے کے گناہ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گناہ جاننے لگے تو نفرت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، مگر ہمارا رب ہمارے عیوب پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو توبہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کی کوالٹی بنانے کے لیے، مقبول بنانے کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انکا انت التواب الرحیم، ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا رب بہت مہربان ہے، ہمارا رب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ بندہ 70 سال 80 سال زندگی بھر گناہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور 2 قطرہ آنسو بہا لے ندامت کا، توبہ کا آنسو بہا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب، مہربان ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس میں ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد نا امید نہ ہو جائے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ کبھی بھی گناہگار کتنوں بڑا گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، پوری زندگی گزار دے گناہوں میں، لیکن اس سے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بندہ گناہ کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ کے سامنے 2 قطرہ آنسو بہا دے،
توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔